جی تھوڑی جی وہ بھی تھوڑے واسطے اساں بھی تسی دنیا تے آخرت پیسو اللہ سا عمل توفیق نصیب فرمائے اللہ سا نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم میں دعوت دینا محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری خلیل صاحب کہ وہ آنا اپنے خیالات میں اظہار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس سے ہدیہ درود و سلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کر لیا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تھوڑی تشریح بیان کر دیں, تھوڑی وضاحت کر دیں, یہ کس لیے فرمایا گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ سنو, یہ جو میرے رب نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ میری ذات اور میری نورانی مخلوق فرشتے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. اور اے مومنو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی حضور کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کیا کرو. فرمایا اے صحابہ سنو, میرے رب نے اس عمل کو ایک پوشیدہ خزانہ رکھا تھا. یہ عمل رب تعالیٰ کی طرف سے ایک پوشیدہ خزانہ ہے انسانوں کے لیے. اور میرے رب نے بڑے کمال کے جملے آگے فرمائے ہیں. فرمایا کہ یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا اور اس کا نعم البدل عطا نہیں کیا, بلکہ میرے رب نے اس کا بہت بڑا نعم البدل عطا فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے نا اور میرا ذکر سن کر وہ بندہ میری ذات اقدس پر درود و سلام پڑھے, فرمایا کہ رب تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں. کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب دیکھیں دعا کرنے والے کون ہیں؟ نورانی مخلوق. اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی مغفرت کے لیے. اور آگے اللہ رب العزت نے کیا انعام ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی نورانی مخلوق ہے نا باقی وہ تمام تر مخلوق اس دعا پر آمین کہتی ہے. وہ جتنی بھی نورانی مخلوق ہے وہ اس آمین پر دعا کی آمین کہتی ہے. اور فرمایا کہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ صرف نورانی مخلوق اس پر آمین کہتی ہے, بلکہ رب نے فرمایا کہ میں خود رب اس دعا پر آمین کہہ رہا ہوتا ہوں. ایک بندہ حضور کا ذکر سن کر حضور کی ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. احباب ذی وقار میرے رب نے کتنا انعام عطا فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات اس کی مغفرت کی دعا کے لیے آمین فرما رہا ہے. مجھے بتائیں اللہ رب العزت
جس شخص کی مغفرت کی دعا کے لیے آمین کہہ دے بھلا اس شخص کی مغفرت میں کوئی گنجائش رہ جائے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالی بندے کی مغفرت کی دعا کے لیے آمین کہہ دے اور اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہ فرمائے۔ احباب ذی وقار، بڑا عمل نہیں ہے، صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ جب بھی حضور کا نام لیا جائے ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جملہ کہنا ہے اور ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان کا مصداق بن جائیں گے۔ صرف اتنا سا عمل ہے، اتنے چھوٹے سے عمل کا میرے رب نے اتنا بڑا درجہ رکھ دیا، اتنا بڑا اللہ رب العزت نے مقام عطا کر دیا ہے۔ احباب ذی وقار، آپ احباب اور علماء کرام ہم ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم اس جگہ پر آئے ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کسی کو ایصال ثواب کر جائیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، سورۃ الحشر ہے، 28واں پارہ ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہاں پر اللہ رب العزت حضرت انسان کو اس کے طریقے بتا رہا ہے کہ اے انسان، تو نے کیا کرنا ہے، تیرے لیے عمل کیا ہے، تو نے کون کون سے عمل کرنے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل ہو رہا ہے اور میرا رب تعالی انسانوں سے مخاطب ہے اور انسانوں کو خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم نے کرنا کیا ہے، تمہارے عمل کیا ہے۔ فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے لوگو، جب تم آؤ گے نا تو تم نے کرنا کیا ہے کہ جو تمہارے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، تم نے یہ دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کے ہاں کہ اے مالک ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اے مالک لم یزل، ہم میں سے پہلے ہمارے سابقین میں سے جو حالت ایمان میں گزر چکے ہیں، اے اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش فرما دے۔ کرنا کیا ہے کہ اے رب عزت ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور فرمایا کہ والذین سبقونا بالایمان، جو ہمارے بھائی ہم میں سے پہلے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ احباب ذی وقار، یہاں تک بات کہ ہم نے دعائے مغفرت کرنی ہے اپنے سابقین کی، جو ہمارے پہلے گزر چکے ہیں، جو ہمارے فوت شدگان ہیں، ہم نے ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ احباب ذی وقار، اب ہم نے کیونکہ ان کی دعائے مغفرت کرنی ہے، ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ کلام پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ مجھے بتائیں، تمام تر اللہ رب العزت کی جو نازل کردہ کتابیں ہیں یا رب تعالیٰ کے ہاں سے جو نازل کردہ اذکار ہیں، ان میں سے میرے رب نے کس ذکر کو اور کس چیز کو اللہ رب العزت نے پذیرائی بخشی ہے، کس چیز کو فضیلت بخشی ہے؟ تھوڑے سے پیچھے چلتے ہیں۔ میرے رب تعالیٰ نے جتنی بھی شخصیات بھیجی ہیں، میرے رب نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، اللہ رب العزت نے افضل الانبیاء کون سے نبی بھیجے ہیں؟ میرے رب تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو سب سے آخر میں اور سب سے افضلیت والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ رب نے محبوب علیہ السلام کو دنیا کی تمام شانیں عطا کر کے بھیجا ہے۔ اور احباب ذی وقار، میرے رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے، تمام ذکروں سے، تمام تر ازکیاء سے افضل و اعلیٰ بھیجی ہے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے محبوب کو سب سے افضل الاعلیٰ بنا کر بھیجا، اور میرے رب نے حضور پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اللہ رب العزت نے اسے بھی بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ ہم احباب جتنے بھی ہیں نا، ہم اجمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل عرب میں سے ہم لوگ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اہل عرب میں اتارا گیا تھا۔ اب اہل عرب تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے تھے، جب بھی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا اب انہیں اس کے مفہوم کی، معانی کی سمجھ لگ جایا کرتی تھی، جب بھی وہ پڑھتے تھے وہ سمجھ لیا کرتے تھے۔ اب ہم احباب چونکہ اہل عرب نہیں ہیں، ہم اجمی لوگ کہلاتے ہیں۔ اب ہمارے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اجمی لوگ ہیں نا، جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کو، مفاہیم کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف قرآن مجید فرقان حمید کی سطروں کو پڑھتے ہیں، صرف قرآن مجید فرقان حمید کا دیدار کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، میرے رب نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں ایک ایک حرف کے بدلے میں رکھی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ ایک ایک حرف کے بدلے رب تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا فرمانی ہیں۔ اور احباب ذی وقار، ہم لوگ اگر اسی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھیں، مفاہیم کو سمجھیں، تو میرے رب تعالیٰ نے ہر حرف کے بدلے 30 نیکیاں عطا فرمانی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ تو گویا پتہ کیا چلا کہ تمام تر ازکیاء سے افضل و اعلیٰ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید بھی رب کی افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اور میرے رب تعالیٰ نے ہمیں ذکر کا یعنی دعائے مغفرت کا بھی اعلان فرما دیا کہ تم نے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے۔ اور احباب ذی وقار، ہم احباب یہی عمل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی افضل و اعلیٰ کلام پڑھ کر اپنے سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہی عمل کرتے ہیں ہم احباب، یا کوئی اور عمل کرتے ہیں؟ یہی عمل کیا جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مردہ جب قبر میں چلا جاتا ہے نا، جب میت قبر میں چلی جاتی ہے، فرمایا کہ وہ قبر اس طرح محتاج ہو جاتی ہے جیسے گویا کہ کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور اسے کسی تنکے تک کا سہارا ہوتا ہے۔ اس قدر جب مردہ میت جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اس قدر محتاج ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو اب اسے کسی ہلکی سی چیز کا بھی سہارا ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا سہارا ہو جائے، میں کسی چیز کو پکڑ لوں اور میں بچ جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میت جب قبر میں چلی جاتی ہے تو وہ گویا اس پانی میں ڈوبنے والے کی مثال ہو جاتی ہے، اور وہ میت اپنے جو اہل و عیال ہوتے ہیں، جو وہ اپنے بھائی بہن چھوڑ جاتا ہے، وہ ان کی دعائے مغفرت کی طلب میں رہتا ہے، ہر وقت وہ اس کی دعا کی طلب میں رہتا ہے کہ کون سا وقت ہوگا کہ میرا بھائی، میرا والد، میرا بیٹا میرے لیے دعائے مغفرت کرے گا اور اللہ رب العزت مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اینڈ میں فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اس کے اہل و عیال اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اسے پہاڑوں کی مانند نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے، گویا پہاڑوں کی مانند اللہ رب العزت اس انسان کو قبر میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اسی لیے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تیری اولاد، اگر تو نیک اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ کس لیے صدقہ جاریہ ہے؟ کہ تو کل قبر میں چلا جائے گا نا، تو وہ جب قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھ کر تیرے لیے دعا کرے گا، تو اللہ رب العزت تجھے قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت تجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری بات ہے احباب ذی وقار، ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا کہ ہم نے یہ تمام تر عمل کرنے ہیں، ہم یہ تمام تر چیزیں کر کے اپنے جو جانے والے ہیں ان کو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، انہیں ایثار ثواب کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے، ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، ہمارے ہاں ایک مروجہ طریقہ بن چکا ہے کہ جب تک مسجد میں سے بچے نہیں آئیں گے، جب تک مسجد کے مولوی صاحب نہیں آئیں گے، تب تک ہم دعا نہیں کرواتے، ہم دعائیں نہیں کرتے۔ احباب ذی وقار، میں یہ سمجھتا ہوں، اور قبلہ استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ انسان کے ساتھ، انسان کے پاس توفیق نہیں ہے نا، اللہ رب العزت نے کچھ دیا ہوا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ اپنے گھر میں دال پکائے اور دعائے مغفرت اپنے والدین کے لیے کر کے وہ دال اپنے بچوں کو کھلا دے، یقین جانے شاید اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا نہ کرے جتنا اللہ رب العزت اس کو اس خلوص کا ثواب عطا کر دے گا۔ بھئی بات نیت کی ہوتی ہے نا، میرے رب تعالیٰ کی ہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ کون کتنے اخلاص سے عمل کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا بڑا عمل کر رہا ہے، بلکہ رب تعالیٰ کے ہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے۔ تو احباب ذی وقار، بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ اسپیشل طور پر تمام تر معاملات کرے گا تو دعائے مغفرت ہوگی، ویسے دعائے مغفرت نہیں ہوگی۔ ویسے مولوی حضرات یہ باتیں کرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ختموں کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے اپنے معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں یہ عمل ہمیں کرنے نہیں چاہیے۔ ہم دیکھیں نا، یہ کام ہے، اب بڑا بندہ جو ہے نا، کوئی امیر فوت ہوگا تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن احباب ذی وقار، اگر کسی غریب کا والد فوت ہو گیا، کسی بیچارے ایسے کا والد فوت ہو گیا کہ جس کے پاس اپنے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، جس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، مجھے بتائیں اب وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو احباب ذی وقار، یہ تمام تر تکلفات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اگر یہی معاملات میرے غریب پڑوسی کے اوپر آ گئے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، کیونکہ اب اس نے بھی یہ تمام تر معاملات بھی کرنے ہیں اور اس نے ہر چیز کو مینج بھی کرنا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ بڑی سوچ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اب اس چیز کو پیش نظر رکھ کے کوئی بندہ فتوے لگانے شروع کر دے کہ یہ معاملات ناجائز ہیں، اللہ معاف کرے، یہ معاملات ناجائز نہیں ہیں، لیکن ہمارے طریقے، ہمارے رواج ایسے بن چکے ہیں کہ ہم لوگ غریبوں کا خیال نہیں کرتے، پھر جو غریب ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات سے کہ مالک لم یزل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جلیلہ دنال تمام انبیاء علیہم السلام دے دربار پیش کرنے قبول فرماؤ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی